تو صبر ہوگا تو ایمان ہوگا، صبر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اب اگر صبر ہوتا ہے تو ابو ذر کو کیا کیا گیا تھا؟ باقاعدہ مارا گیا تھا، بلکہ ان کو تکلیف بھی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا، جلا وطن کر دیا، اور آرڈر جاری ہو گیا تھا سرکار کا کہ کوئی آدمی اس کے قریب نہیں جا سکتا سوائے مولا کائنات اور حسنین شریفین اور ایک اور آدمی کے۔ کوئی آدمی حکومت وقت کی بات مانتے ہوئے ابو ذر کے قریب نہیں گیا، تو صبر کیا ہے اس نے، اور بھیجا بھی ربضہ کی طرف گیا تھا، جہاں کوئی آبادی وغیرہ بھی ایسے نہیں ہے۔ وہاں ربضہ جب بھیجا گیا تو وہیں وہ فوت بھی ہوئے ہیں۔ فوت ہونے لگے تو ایک بیٹی ان کے ساتھ تھی اور کوئی بھی نہیں تھا، تو بیٹی بڑی پریشان ہوئی کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کیا کہنا ابو ذر کا، کتنا بڑا آدمی تھا، وہ سمجھتا تھا ان چیزوں کو۔ کہنے لگا بیٹی گھبرائیں نہیں، آپ راستے پر کھڑی ہو جانا، تو چادر جو ہے وہ ذرا اوپر کرنا، اس طرح کر کے جو قافلہ آ رہا ہوگا اس میں صحابی رسول موجود ہے، وہ میرے کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ یعنی اتنا ان کو پتہ تھا، اور قافلہ میں مالک اشتر آ رہا تھا، اس نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ تو یہ در حقیقت صبر ہے۔ اگر وہ رونا دینا آدمی شروع کر دے، کسی کا کوئی پتہ نہ ہو،